علیکم ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ جز نمبر 8۔ اب اس میں ہم شروع کرنے سے پہلے اس کا تعلق 8ویں سپارے کا تعلق پچھلے رکوع سے اس کو ملائیں تو پچھلی آیات کا تعلق مشرکین کی انسسٹ پہ تھا، وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ معجزات دکھائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم کو معجزات دکھا دیے جاتے ہیں تو ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے تو وہ قوم محفوظ ہو جاتی ہے، اگر وہ ایمان نہ لے کر آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کا معجزات کو مانگنا، انسسٹ کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ اب اہل عرب، جو عرب والے تھے مشرکین، ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آخری نبی آ جائے اور اس کے بعد عذاب نازل کر دیا جائے اور امت، یہ جو سلسلہ ہے انبیاء کا، وہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد جو اقوام تھی ان کو ان کے پاس کوئی دین اسلام نہ ہو، کوئی ان کو بتانے والا نہ ہو۔ اس لیے عرب سے ہی دین کا جو فوارہ تھا وہ اٹھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب میں عذاب نازل نہ کیا۔ انہوں نے بہت خواہشات کی کہ ہم پہ کوئی نشانی نازل کی جائے، کوئی معجزہ بھیجا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان اور جن یہ دو کیٹیگریز کے ہیں، یعنی ایک وہ جو کوئی ایمان لانے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے، اور دوسرے وہ جو ایمان کو قبول، اسلام کو قبول نہیں کرنے والے۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پر درازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر جب حال یہ ہے کہ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ پھر جب حال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے،
لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اس آیت میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کے ارادے سے یا اس کی مشیت سے چلنے والے نہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ محض جو گمان اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، دین کے علم میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ قیاس کا مطلب یعنی کوئی بندہ یہ کہے I don't think، مجھے نہیں پتا، شاید کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو لے آئے، شاید I think ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے یا عذاب آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، یعنی شک شبہ یا اپنے پاس سے قیاس کرنا، یہ دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جب چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت میں وہ چیزیں حلال ہیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پہ اللہ کا نام یعنی ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہو، وہ چیزیں حلال ہیں۔ ہاں اگر کوئی اسلام میں فلیکسیبلٹی موجود ہے، فلیکسیبل ہے، کہ جب کوئی انسان حالت اضطرار میں ہو، مجبوری کی حالت میں مر رہا ہو تو اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اس وقت اس کے پاس صرف کھانے کو سور موجود ہو تو پھر حالت اضطرار میں وہ کچھ کھا سکتا ہے۔ یا اسی طرح ایک بندے کے حلق میں کوئی پھنس گیا، لقمہ پھنس گیا اور اس کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے سوائے شراب کے، تو وہ پھر ایک آدھ گھونٹ لے سکتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوا، گناہ کی نیت سے نہ ہو، اس وقت یہ جائز ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ضرور پائیں گے، گناہ کا بدلہ اللہ کے ہاں ضرور ملے گا۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں، یعنی شک ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حلال و حرام کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ حلال چیزیں کیا ہیں، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہی تم کھا سکتے ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور کس طرح ان سے نہ نکلتا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔
کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنسے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب اس آیت میں کہ یہاں جو مردہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او من کان میتن فاحییناہ، یعنی وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، تو یہاں موت سے مراد جہالت اور بے شعوری کی حالت ہے، وہ زندگی جس میں جہالت ہو، اور زندگی سے مراد علم ہے کہ ہم نے ان کو روشنی دی، زندگی بخشی، تو زندگی سے مراد کیا ہے؟ علم۔ یعنی جو لوگ جہالت پہ تھے اور اس کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم کی روشنی دی، تو اس وقت وہ گھروں میں نہیں بیٹھتے، سوشلائز ہوتے ہیں، گھر بیٹھ کے دین نہیں چلاتے، وہ آگے باقی دنیا کو بھی بتاتے ہیں، وہ دین کو آگے پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ حق اور باطل کو خوب جانتے ہیں، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، معروف کیا ہے اور جس سے اللہ نے منع کیا وہ کیا ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے روشنی دی ہوتی ہے اس کو سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اللہ کا جو دین ہے وہ آگے پھیلاتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے، یعنی نبوت کا مسئلہ جو ہے اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ جب ان کو نشانی دی جاتی، کوئی آیت نازل ہوتی، تو وہ اس کو نہیں ماننے والے ہوتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ حقیقت تو یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ جتنا مرضی آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ فلاں بندے کو میں نے اسلام کی طرف لے کے آنا ہے، میں نے دین کی طرف راغب کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ سے یہاں سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا کھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ جن کو آپ اسلام کی دعوت دیں تو وہ ان کی حالت یوں ہوتی ہے کہ وہ اس کی روح جیسے آسمان کی طرف نکل رہی ہو۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب کبھی جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں ان سے کہیں کہ نماز پڑھیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز چکھی نہیں لیکن ایک دن جب وہ پڑھیں گے تو دیکھیے گا ان کی حالت کیا ہوتی ہے، بڑی مشکل سے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ جو صحیح راستے پہ آ جائے گا، سیدھے راستے پہ آ جائے گا، وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کے نشانات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. تو دار السلام یعنی جب انسان صراط مستقیم مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی اصل میں سلامتی کا گھر ہے. تو سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا، جنت کا. جب انسان نیک عمل کرے گا، نیکی پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دار السلام عطا کرے گا، سلامتی کا گھر. اور وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر تمنا پوری ہوگی، کوئی بھی خواہش ذرا بھی ڈیلے نہ کی جائے گی. آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. یعنی دنیا میں تو ہم نے ایک دوسرے کی بات مانی، یعنی شیطان کی بات، جنوں کی بات مانی، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، لیکن وہ وقت جو آخرت کا ہے وہ ہمارے اوپر مقرر ہو گیا، آ پہنچا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک رب تمہارا دانا اور علیم ہے. تو دنیا میں جو خواہشات کو مانتا رہا، اللہ کے احکامات کو نہ مانے گا تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یعنی یہاں بھی امیجن کریں کہ اللہ تعالی قیامت والے دن جب انسانوں، جنوں سب کو اکٹھا کرے گا، پھر گواہی لے گا، تو جو نافرمان ہوں گے وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے دنیا میں رہ کے غلط کام کیے، اللہ کو نہ مانا، ہم دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا. جتنی بھی بستیاں پہلے تباہ ہوئی، جب انبیاء ان کے اندر آئے انہوں نے بات نہ مانی تو ان کو تباہ کر دیا گیا. تو یہ ان پر گواہی اس لیے ڈالی جائے گی، گواہی اس لیے لی جائے گی کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا. اللہ نے بغیر کسی سوچے سمجھے بستیوں کو تباہ نہیں کیا تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یعنی کبھی بھی اللہ کسی پہ عذاب ایسے ہی نازل نہیں کرتا کہ جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ اس وارن کرتا ہے، بار بار بتاتا ہے کہ اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے، اگر تم مومن نہیں بنو گے، اگر تم سچے مسلمان نہیں بنو گے، پھر تم پر فلاں عذاب آئے گا. لیکن جب انسان غفلت میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی آئے یا میرے پہ کوئی ایسی کتاب اللہ نے ہم پہ نازل کی ہے جس پر عمل کرنا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، کتابوں کو نازل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائے جا کے کہ حق کیا ہے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اب یہاں پہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
یعنی جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کے درجات ہوں گے. اللہ کے ہاں انسان کے درجات ایک ایک عمل سے درجے میں فرق ہوگا، ایک ایک عمل سے. اگر ایک عمل بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے تو آپ کے درجے میں فرق ہوگا. تو اصل میں ایکسیلیٹر کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. سیڑھی کیا ہے؟ ہمارے اعمال. جب ہم عمل کریں تو ہر لمحہ پر ثواب ہوگا، یعنی کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو اس پہ ثواب دیا جائے گا. ہر عمل پر، ہر نیکی پر ریوارڈ ہے. تو آپ اگر اپنے گھر میں ہیں دعا کریں، واش روم میں جائیں دعا کریں، آپ کی پوری زندگی جو ہے اس پہ ثواب مل سکتا ہے. اگر ہم چلتے پھرتے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعاؤں کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہماری پوری زندگی میں پوری زندگی ثواب کا گہوارہ بن سکتے ہیں. اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہوں گے. جو کوئی جتنا عمل کرے گا، جس طرح کا گناہ ہوگا، اسی طرح سے جہنم کے درجات میں جہنم میں وہ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو رَحْمَةٍ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. یعنی اگر اللہ چاہے تو اس امت کو لے کر کوئی اور امت لے آئے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا قوم اعملوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. یعنی کچھ حصہ وہ مقرر کرتے ہیں یہ اللہ کا، اور کچھ حصہ وہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شریکوں کا، بتوں کا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کا جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نظر نیازیں جن کے لیے مانتے ہیں. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. یعنی اللہ کے حصے سے، اللہ کا جو حصہ وہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اس میں سے بھی بانٹتے ہیں، مگر جو ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ نہیں بانٹتے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسا ان کا انصاف ہے. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں پر لگے رہیں، یعنی من گھڑت چیزیں بنا کر اللہ کی طرف سونپ دیتے ہیں. اب یہاں پہ کہ وہ قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. اب ہوتا یوں تھا کہ مشرکین عرب لڑکیوں کو قتل کر دیتے یا پھر بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، یا پھر کیا کرتے کہ بچوں کو اپنے جو بت ہوتے بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے، نظر و نیاز کرتے تھے، اپنے بچوں کو کسی دوسرے کے لیے قربان کر دیتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں، نہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، یعنی جس کو ہم کھلانا چاہیں گے وہی لوگ کھا سکتے ہیں۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا بازیوں کا بدلہ دے گا۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ یعنی لوگوں نے، اہل عرب نے کچھ جانوروں کو حرام کر دیا اپنے اوپر، بعض کھیتوں کی پیداوار کے متعلق منت مان لیتے تھے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں حضرت کی نیاز کے لیے مخصوص ہے، اس نیاز کو ہر ایک نہ کھا سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے ان کے ہاں ایک مفصل ضابطہ تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے، ان جانوروں پہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، یہ نظر و نیاز کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کو پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص، ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، یعنی جو پیٹ کے جانوروں کے پیٹ کے اندر ہوتے ان کو بھی وہ اپنے لیے، مردوں کے لیے خاص کر لیتے اور عورتوں پہ حرام کر دیتے، لیکن اگر وہ مردہ ہے تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گڑی ہے ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ایک ان کی اہل عرب کی نظر ماننا سامنے آئی جو کہ خود ساختہ تھی، جو کہ شریعت میں نہیں تھا، کہ جو بھی جانور کے پیٹ میں ہوگا اگر تو زندہ ہے تو وہ مردوں کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ اور عورتوں پر حرام کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ زندہ نہ ہوتا، مردار ہوتا، تو پھر دونوں کھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پوچھے گا۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا بردازی کر کے حرام ٹھہرایا، یعنی اللہ پر الزام لگا کے جھوٹ بول کر حرام ٹھہرایا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پہ پانے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ اللہ شاید اس کے پیدا ہونے سے میرا رزق کم نہ ہو جائے، جب وہ آئیں گے تو اس کے یعنی اولاد پیدا ہوگی تو کہیں ہمارا جو لائف ہماری جو زندگی کا ایک معیار ہے، لائف آف کوالٹی، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ پلاننگ کی جاتی ہے، تو اللہ تعالی رزق دینے والا رازق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے۔ اگر کوئی انسان اس غرض سے اپنے بچوں کو پیدا نہ کرے، قتل کرے کہ کہیں رزق ہم سے کم ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اولاد کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کسی کے 5-6 بچے ہوتے تو فخر کیا جاتا تھا، اور اب اس صدی میں کیا ہو رہا ہے، اگر کسی کے 5-6-7-8 بچے ہوتے ہیں تو وہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جن کی اولاد زیادہ ہوگی فخر فرمائیں گے، فخر کریں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، یعنی جب یہ زیادہ ہوں تو ان کو کھاؤ، جب یہ پک جائیں تو ان کو کھاؤ، اور اللہ کا حق بھی ادا کرو جب تم کاٹو۔ حق کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔
اب یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے، کھیتیاں، باغ، باقی چیزیں، تو اس میں اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے، غریبوں مسکینوں کو ضرور دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی صرف اپنے لیے ہی سمیٹ لے تو اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہے، وہ بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، 2 بھیڑ کی قسم سے ہیں اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتا دو اگر تم سچے ہو۔ جو یہود تھے انہوں نے اپنے پاس سے ہی حلال اور حرام کا ایک پیمانہ رکھ چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام کا تعلق اللہ سے، شریعت سے ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ انہوں نے خود ہی کچھ اونٹ کی قسمیں، کچھ گائے کی قسمیں اپنے آپ پہ حرام کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ان پہ حرام نہیں کی تھی، وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ تم جو چاہو کھاؤ۔ لیکن یہود نے اپنے پاس سے ہی حلال و حرام کا پیمانہ بنا لیا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب انسان اصل دین کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بدعات آ جاتی ہیں۔ دین میں ریچولز اپنے پاس سے ہی دین کو بنانا، بدعات کرنا، یہ اس شریعت میں اس کی گنجائش تک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام میں ایسی بدعات پیدا کی جاتی ہیں، کہیں دمال جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ہی نہیں قرار دیا، کہیں نبی کے نام پہ دمال ڈالنا، کہیں نبی کے نام پہ جلوس نکالنا، یہ سارا کیا ہے؟ کہیں چراغاں کر کے راستوں کو روشن کرنا یا جلوس نکال کے راستوں کو بلاک کرنا، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسی طرح سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر جلوس کرنا، یہ کہاں کا دین ہے؟ اور ان ساری چیزوں کا جو بل ہے وہ کون ادا کرتا ہے؟ ایک طرف سے نبی کے نام پہ، عاشق رسول کے نام پہ چراغاں کیا جائے، اور پھر وہ بجلی کا جو بل ہے وہ کہاں سے چوری سے ادا کریں۔ یہ شریعت، ایسی شریعت اللہ تعالیٰ نے نافذ نہیں کی، ایسے دین اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی بدعات کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ خود ساختہ دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، یعنی اللہ پہ اپنی بات کو ڈال دینا کہ اگر اللہ چاہے تو میں نماز پڑھتا، اگر اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اگر اللہ چاہے گا تو میں دین کا کام کروں گی، یعنی جو کام کرنا نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے،
ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگ انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو ہم ضرور ایسے کرتے۔ قیاس آرائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، پھر کہو تمہاری اس حجت کا مقابلہ میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب یہاں سے 10 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ پابندیاں، وہ چیزیں کہ جو کہ ہمیں کرنی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ شرک۔ اللہ نے یہ پابندی لگا دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کچھ بھی شیئا، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عقیدہ، یہاں سے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے اس کی پابندی لگا دی کہ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی غلطی پہ کوئی بھی وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد جو دوسری چیز بتائی ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک بتایا، اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، یعنی حسین ترین لہجہ جو اپنانا ہے وہ والدین کے ساتھ ہے۔ ایسی بات کرے والدین سے جو دل خوش کرنے والی بات ہو، اور ان کو ندامت نہ دلائیں، ان کو شرمندگی نہ دلائیں۔ اگر کبھی وہ غلط کام کریں تو ان کو ندامت نہ دلائیں کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، آپ کی وجہ سے آپ نے یہ غلط کیا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ کہیں ہمارے سے رزق کم نہ ہو جائے، ہم مفلس نہ ہو جائیں، تو ہمارا کوالٹی آف لائف ہمارے سے ختم نہ ہو جائے۔ اگر بچے پیدا کریں گے یا زیادہ پیدا کریں گے تو کہیں حسن میں کمی نہ آ جائے، تو اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ آگے کیا فرمایا؟ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ ہے تو اس کی جگہ پہ اگر 2 آ جائیں گے تو کون رزق دیتا ہے؟ پہلے کو کون رزق دے رہا ہے؟ ہم ہی دیتے ہیں۔ اگر 5-6 اور آ جائیں گے تو ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آگے کیا فرمایا؟ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اب یہاں پہ حیا کا بتایا گیا۔ حیا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایسی باتیں جو لغو باتیں ہیں جس سے حیا ختم ہوتی ہے، ایسی باتیں ظاہر نہ کی جائیں، خواہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل نہ کیا جائے مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت
جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ تو یہ ساری باتیں، ان کو ماننا کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذالکم وصاکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تم پر لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تم پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ یہ یونیورسل رول ہے جو کہ پہلی اقوام پر بھی نازل تھا کہ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی سے بچنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، آگے کیا فرمایا نمبر 6، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے پھر ان کا مال ان کو دو، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ اب ناپ تول میں انصاف کرنا، کمی بیشی نہ کرنا، اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ کسی سے لین دین کرو تو اچھے طریقے سے، کمی بیشی کر کے نہیں، کسی کو گھٹیا چیز دے کے نہیں۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ جتنا انسان کرتا ہے گناہ اتنا ہی بار اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، کہیں گواہی دو تو انصاف کی گواہی دو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدہ کو، اللہ نے جو وعدہ کیا تم سے اس کو پورا کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، انصاف کے ساتھ دوسروں کے مال، انصاف ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے، اور اسی طرح سے عدل سے کام لیا جائے۔ کہیں گواہی دینی پڑے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار کے حق میں ہو چاہے اپنے ہی خلاف ہو، تو حق اور انصاف کے ساتھ دو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے میرا صحیح راستہ۔ آپ مانگتے ہیں نا اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان ساری باتوں پہ جب عمل کرو گے، اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس پر چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یا جب تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، جب تم شرک کرو گے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرو گے، یتیموں کا مال کھاؤ گے، یہ سارے کام کرو گے، تو پھر اللہ کا جو راستہ ہے اسے ہٹو گے، تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ دوسرے راستے تمہیں پراگندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے وصیت میری جو میں تمہیں کر رہا ہوں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ یعنی جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں ہر چیز بتا دی گئی تھی، اور اس لیے بھی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے، اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر آتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔
جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں یعنی منہ موڑنے کی وجہ سے ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ جو ہمارے قرآن کو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کے بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو جب وہ آ جائیں گی پھر انسان کا کچھ فائدہ ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یعنی دین کو تفرقہ واریت، مختلف گروہوں میں تقسیم ہونا، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتلائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقہ واریت سے بچائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ہمارے دلوں کو محبت بھر دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ایک دوسرے کے ساتھ گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، گروہوں میں نہ بٹیں، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور دوسروں کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اب یہاں پہ اللہ نے نیکی کا معیار بتایا کہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، یعنی نیکی کرتا ہے تو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے برائی کی، اس کو بڑھایا نہیں جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے مجھے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یعنی اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیا، رہنمائی کی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ ہے۔ وہ دین کون سا؟ صراط مستقیم جو ابراہیم علیہ السلام کو دین دیا گیا تھا، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قل کہہ دیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میرے تمام مراسم عبودیت جو بھی میں عبادت کرتا ہوں، ومحیای میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سب نے اور میں نے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کوئی نیکی کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور میرا مرنا اور جینا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، میرا شادی پہ جانا وہاں پہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، کسی فوتگی پہ جانا کس لیے؟ اللہ کے لیے، رسومات کو چھوڑنا، بدعات کو چھوڑنا، شادی میں جو بدعات ہوتی ان کو چھوڑنا، سب کس لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اللہ کون ہے؟ جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں، اور ہم بھی اپنے آپ کو
اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار کر لیں۔ شادیوں میں رسومات کو چھوڑنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس میں اللہ کی اطاعت ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آخری آیت سورہ الانعام کی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا وہ کون ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ درجات یعنی بلند درجے دیے۔ اب جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اس پر عمل کیا جائے، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگا دینی چاہیے۔ اور جو نعمتیں ملی ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لے آتا ہے، یا پھر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یا اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے یا پھر اللہ کے غضب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہوں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان نعمتوں کو اپنا کر صحیح دین والا، یعنی ایسی نعمتیں جس سے ہم اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اللہ ہمیں نعمتیں بھی دے لیکن ساتھ اللہ کا قرب بھی نصیب ہو، ایسی نعمتوں کے بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ آگے ہے سورہ اعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا مطلب کیا ہے؟ بلندی والی، اور اس کا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ سورہ الانعام کا مرکزی مضمون جو تھا وہ توحید کا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ عقیدہ درست کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس میں مرکزی مضمون رسالت ہے، انبیاء کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ اب قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو مقصد ڈرانا ہے، وارن کرنا ہے۔ اب وارن کر رہے اللہ تعالیٰ، اب وارن جو ہے وہ خیر خواہی کے لیے کیا جاتا ہے، کسی سے ہمدردی ہو تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جس کام پہ، جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کرنے کا مقصد اور کتاب دینے کا مقصد لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یاد دہانی کرانا۔ جیسا کہ آپ قرآن رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اب جب آپ دورہ قرآن کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یاد دہانی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو یاد دہانی ہے یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، بار بار ریپیٹ کرنا چیزوں کو، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یعنی جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں ان سب کی پیروی کرو۔ آگے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ وہ واقعی ہم ظالم تھے۔ اب کتنی بھی بستیاں پہلے گزری ہیں، ان پر جب عذاب آیا تو پہلے ان کو وارن کیا گیا تھا، ان میں انبیاء کو بھیجا گیا، تو پھر آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے، یعنی ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالی انبیاء سے بھی پوچھے گا تاکہ وہ گواہی ہوں، ان لوگوں پر گواہی دے کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ایمان نہ لائے۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، یعنی ہم سارا کچھ کھلا کھلا بیان کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وہ وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے کہ ترازو، جو ترازو ہوگا اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کا پلڑا وزنی ہوگا، یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو زمین میں اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہم زمین میں جیسے رہیں، اور دوسرا سامان زیست ہمارے رہنے کے لیے کچھ چیزیں مہیا کی ہیں، زمین، آسمان، زمین میں رہنے والی ساری چیزیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے علاوہ ہماری باڈی میں اتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، جیسا کہ فری آکسیجن۔ اب دیکھیں کہ یہ ہم جو آکسیجن لے رہے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہوائیں، موسم، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا پیسے ہم سے چارج کر رہا ہے؟ نہیں۔ فری سن لائٹ۔ اب اس سے دیکھیں کہ جن ممالک میں سورج صحیح طرح سے یعنی زیادہ دھوپ نہیں ہوتی تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وٹامنس کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سن لائٹ یہ کیا ہے؟ فری ہے۔ ہمارے فری باڈی ریپیئر، باڈی کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں، خون کا آنا جانا، یہ کیا ہے؟ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فری دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت کو پا کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے نماز کے بعد ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا فری آف کاسٹ۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ انسان
کو جیسا بھی اللہ نے بنایا ہے، جس صورت کا بھی ہے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہر ایک کو بڑا خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں تم کو سجدے کا حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ کبھی بھی مٹی کا اور آگ کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں ہے۔ آگ جو ہے وہ آگ ہے، اس کا کام ہے جلانا، اور مٹی جو ہے اس کا اپنے حدود ہیں، اپنے قیود ہیں۔ تو مٹی اور آگ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کی بات، جو ابلیس تھا اس کی بات غلط ہے کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس لیے میں درجے میں بہتر ہوں۔ آگ سے اور مٹی میں کوئی درجہ میں بہتر نہیں ہے۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اس کی ریزن اس نے کیا بتائی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اس لیے میں بہتر ہوں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آگے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ اب دیکھیں کہ اگر کلاس میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ کلاس سے نکل جاؤ تو کتنا اس کے لیے امبیرسمنٹ ہوگا، کتنا شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اگر ہمیں یعنی فرشتوں کے سامنے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرشتوں کی مجلس میں کہا اچھا باقی سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، تو اللہ نے کیا کہا سب فرشتوں کے سامنے کہ اہبط، یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، کیونکہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کر رہے ہو، یہاں تمہیں کوئی حق نہیں ہے تکبر کا، نکل جا۔ فاخرج، در حقیقت یعنی یہاں بھی اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاخرج، نکل جا، گیٹ لاسٹ، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں، یعنی تو نے اپنی ذلت خود پیدا کر رہے ہو، خود ذلت کر رہے ہو، تو اس لیے تمہارے ساتھ عزت کا رویہ نہیں کیا جائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب کیا کہا اس نے؟ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ پھر اس نے شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا اچھا اب تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسان کی گھات میں لگا رہوں گا، یعنی لوگوں کی گھات میں رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں ان کی گھات میں رہوں گا، کہ سامنے سے آؤں گا، ان کو میں ورگلاؤں گا کہ تمہیں اللہ نے دیکھو کیسا بنایا ہے، ان کو میں ورگلاؤں گا، ان سے میں کہوں گا کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، کہیں دین کے نام سے آؤں گا، کہیں دنیا کی خواہشات ان کے اندر ڈال کے میں آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، طرح طرح سے وار کروں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کو گھیروں گا دائیں طرف سے اور ان کو بائیں طرف سے بھی گھیروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب شیطان نے قسمیں کھائیں اور اس نے پھر کہا کہ اکثر لوگ تیرا شکر گزار نہیں ہوں گے، اکثر لوگ تیرا شکر نہیں کریں گے، تو ہمیں رسم و رواج، ہمیں ان ساری بدعات سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ دین کو کبھی وہ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نماز اگر آپ دیکھ لیں کہ نماز میں آپ 4 فرض ہیں، اگر امامت کروا رہا ہے اور پہلی 2 رکعات میں حکم ہے کہ اگر آپ جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی نماز میں اونچی آواز میں امام
جماعت کرائے گا، یعنی اونچی آواز میں قرات کرائے گا۔ اس کے بعد اگر کہا جائے کہ تیسری رکعت میں بھی وہ اونچی آواز میں قرات کرا دے تو دیکھنے میں کیا لگے گا کہ اچھا ہے، کیونکہ دو سننے والوں کے لیے بھی صحیح ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ ہم نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی وہی کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوں۔ خود ساختہ دین، خود ساختہ بدعات، ریچولز، یہ اسلام میں اس کی گنجائش تک نہیں ہے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو ہمیں کہیں شبرات کے نام پہ، کہیں ہمیں معراج کے نام پہ، کہیں مختلف بدعات کے نام پہ ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے کہ یہ بھی دینی کام ہے، حالانکہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں وہ دین میں شامل نہیں ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا۔ یعنی ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی کہ جنت میں جہاں چاہو جیسے چاہو رہو، ساتھ ایک شرط لگا دی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، صرف یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ساتھ ہی بتا دیا اگر جاؤ گے تو ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ، اب شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا، پھر شیطان نے بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دی جائیں۔ اب اصل میں بے حیائی کیا ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جس سے انسان کی، یعنی جس سے انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ نظر آئے، تو یہاں بھی شرمگاہیں کھول دی جائیں تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے۔ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب جب یہ قسمیں کھا کھا کے جب اس کو ورگلا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے عرصہ اس نے ورگلایا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، جب اس نے درخت سے روکا کہ اس کی وجہ کیا ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں پیشگی کی زندگی حاصل، ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ کیا کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں روک رہا ہے درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا پھر اس لیے روک رہا ہے کہ تم ہمیشگی کی زندگی تمہیں حاصل نہ ہو جائے۔ تو اب اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ پھر کیا ہوا؟ وَقَاسَمَهُمَا، اس نے قسم کھا کر ان سے کہا۔ اب جب ایک شریف النفس انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لے کر کیسے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، جب اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسم کھائی، ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ جب انسان قسم کھا کے کہتا ہے کسی سے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں تو پھر اس کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں قسم کھائے گا جھوٹی میرے لیے۔ اب کچھ ایسے ہتھ کنڈے جو ہمارے دین میں، کچھ لوگ ایسے جو ہمارے ساتھ آ کے اسلام کی طرف ہمیں لانا چاہتے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر، حالانکہ ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے جب ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، تفرقہ بازی میں ڈال رہے ہوں، قسمیں کھا رہے ہوں، گالی گلوچ میں ڈال رہے ہوں، تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب میں لے آیا۔ یا آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اب دیکھیں کہ اس نے وہ جو قسم کھائی تھی، اس سے جب قسم کھا لی اور انہوں نے درخت چکھ لیا، اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے جو ستر تھے وہ سامنے آ گئے۔ پھر اب حیا ان میں آیا جب ایک دوسرے کے سامنے وہ
ان کے ستر کھلے تو ان کو حیا محسوس ہوا. اب انہوں نے کیا کیا؟ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے حضرت ابراہیم اور حوا. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب ایسا لباس جس سے ہمارا جسم عیاں ہو وہ لباس نہیں پہننا چاہیے. اصل حیا کیا ہے؟ لباس میں. دونوں بول اٹھے، قال ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے. اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور نہ رحم کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ وہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج کچھ ہم نے دعائیں اور بھی سیکھی ہیں. ایک تو نماز کے بعد کی دعا ہے، وہ بھی آپ ضرور پڑھا کریں. اور دوسری یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اپنی زندگی میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اگر ان کو ہم اپنائیں، ان پہ عمل کریں، ان کو پڑھیں، اپلائی کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری پوری زندگی، ہمارا چلنا پھرنا سونا، یہ سب ثواب لکھا جائے گا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اب کہا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، یعنی رہنے کا سامان ہے، تو زمین میں چلے جاؤ. اور فرمایا وہی تم کو جینا اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ شرم و حیا کی چیز کیا ہے. شرم و حیا کس میں ہے؟ لباس میں. تو لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے ہماری اعضاء نظر آئیں. نماز کے وقت بھی ہمیں ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے ہمارا مکمل اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہو. اور بہترین لباس کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈر کا ہے لباس. اور اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ہے. جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لائیں گے تو شیطان ان کا دوست ہو جائے گا. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہی ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ایک گروہ کو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ شیطان اتنی چیزوں کو ڈیکوریٹ کر کے آپ کو دکھائے گا، اتنا وہ خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو صاف ستھرے لباس میں نماز پڑھو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حلال کھانا، حلال پینا یہ اللہ کے قریب لے کے آتا ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں جب انسان حرام کا لقمہ بھی کھا لیتا ہے تو پھر اللہ سے اور اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے بے شرمی کے کام۔ اللہ نے بے شرمی کے کام حرام کر دیے ہیں، خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اب ایسی باتیں جو بے شرمی کی ہوں، جس سے حیا ختم ہوتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ خواہ اور اسی طرح گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو، یعنی ایسے ہی اللہ کی طرف چیزوں کو منسوب کرنا کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے، حالانکہ اللہ نے فرمائی نہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی وہ بتا دی ہے کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں۔ اگر کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی چھپ کے دوستی کرتا ہے، چھپ کے حرام کے کام کرتا ہے، اللہ نے یہ حرام کر دیا۔ خواہ کھلے کرو، یہ بھی حرام ہے۔ اور گناہ جو ہے والاثم، یہ بھی حرام ہے۔ والبغش، اور سرکشی کے کام کرنا، باغی ہو جانا، ریبل ہو جانا کہ جاؤ میں نے تو جو وہ کچھ کر لو کرنا ہے، میں تو اپنا ہی منمانی کے کام کروں گا۔ اور اللہ کے ساتھ شرک، یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ یا بنی آدم، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق میں ہی صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو، اے آدم کی اولاد، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اب کن پہ خوف اور رنج نہیں ہوگا؟ جو کہ اصلاح کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنا نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے۔ قالوا ضلوا عنا، کیا کہیں گے؟ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ
جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہو جائے گا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اور ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ یعنی قیامت والے دن ایک دوسرے پہ جن کی وہ عبادت کرتے رہے، جن کی وہ باتیں مانتے رہے ہوں گے، اپنے پیروکار پر لعنت کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پہ نہیں آئے تھے، انہوں نے ہمیں روکا رکھا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ کہیں گے کہ ان پہ دگنا عذاب بھیجیں، کیونکہ یہ روکنے والے تھے۔ اللہ کہیں گے نہیں، میں دونوں کو ہی دگنا عذاب دوں گا۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم ہمارے پیچھے لگے، تم نے جو کیا اس کی وجہ سے تم بھی بھگتو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملے گا۔ یعنی جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، جو ہماری آیات کو نہ مانتے رہے، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ نہ جنت میں جائیں گے۔ جس طرح سے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اونٹ کبھی نہیں گزر سکتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو مجرم ہوں گے ان کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے تھے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ بچھونا، اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں بدی کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا اللہ ضرور ذکر کرتے ہیں، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی اللہ تعالی جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جنت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کریں گے، جو ایمان لے کر آئیں گے۔ وَرَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا کی، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، اس وقت ندا آئے گی، ایک پکار آئے گی کہ ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، تم وارث بنائے گئے ہو جنت کے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہم اجعلہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ جنت کے وارث کون ہوں گے؟ جو نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں رہ کے نیک عمل کیے، وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور قیامت والے دن اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کا شکر کریں گے کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں سیدھے راستے پہ لایا، اگر تو ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوتے۔
वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। अल्लाह ने जो वादा किया अल्लाह ने वो सच कर दिया कि नेक अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी। क्या तुमने भी उनके वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे हाँ। तब एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा कि खुदा की लानत, अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, खुदा की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकर थे। उन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक और हाइल हो जाएगी, एक दीवार हाइल हो जाएगी। व अलल आराफी रिजालुन, यहाँ पे आराफ आया, सूरत आराफ का नाम यहीं से लिया गया है, सूरह आराफ। जिसकी बुलंदियों, आराफ पर कुछ और लोग होंगे। आराफ का मतलब क्या था? बुलंदियों वाली, बुलंद। जिसकी बुलंदियों पर कुछ और लोग होंगे, ये हर एक को उसके कयाफा से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, सलामती हो पर तुम पर। वनादऊ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, क्या कहेंगे? तुम पर सलामती हो। ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं होंगे, जन्नत तो दाखिल तो नहीं हुए मगर उसके उम्मीदवार होंगे। आराफ वाले एक बुलंद मकाम पर होंगे, ना वो जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में, लेकिन जन्नत के उम्मीदवार होंगे और जन्नत वालों को देखकर वो सलामती भेजेंगे कि तुम पर सलामती हो। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में बना दे, अल्लाह हमें जन्नत वालों में, अल्लाह हमें जन्नत के टिकट अता कर दे, अल्लाह हमें जन्नत वाले काम करने की तौफीक अता फरमा दे। इन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक और हाइल होगी जिसकी बुलंदियों पर कुछ और लोग होंगे, ये हर एक उसके कयाफा से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकारेंगे, पुकार कर कहेंगे सलामती हो तुम पर। ये लोग जन्नत में तो दाखिल नहीं हुए मगर उसके उम्मीदवार होंगे। और जब इनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे, ए रब हमें इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। यानी वो एक ऊंची दीवार पे बैठे होंगे, न जन्नत में ना जहन्नम में, लेकिन दोनों साइडों पे वो देख पाएंगे। फिर ये आराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज ना तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और ना वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज समझते थे। अस्तगफिरुल्लाह। अराफ वाले कुछ लोगों को पहचान लेंगे और कहेंगे देखा तुम दुनिया में कितनी मस्तियां करते थे, कितना फसाद बर्पा करते थे, कितना साजो सामान था, कितनी अयाशियां थी, कितना तकब्बर करते थे, कुछ भी तुम्हारे काम ना आया। तो ये एक अल्लाह ताला आखरत का हमारे सामने एक इमेज पेश कर रहे, एक तस्वीर, एक वीडियो दिखा रहे हैं हमें कि क़यामत वाले दिन ये सारा कुछ होगा। तो देखें ये वाहिद किताब है जिसमें फ्यूचर के भी बारे में बताया गया है। तो अल्लाह ताला हमें पहले ही वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सारी चीजें होंगी। अब एक नक्शा बांधें, एक नक्शा, एक इमेजिन करें कि कैसे जन्नत जहन्नम वाले एक दूसरे को देखेंगे और कैसे एक दूसरे पे सलामती भेजेंगे और फिर कैसे जहन्नम वालों से आराफ वाले पनाह मांगेंगे और कैसे लोग वहां पे एक दूसरे को पहचान लेंगे कि दुनिया में जो रह के जो गुरूर करते रहे, मुतकब्बर रहे, जो अपनी ही मनमानियों में लगे रहे, तो उनको देख के वो क्या कहेंगे, तुम्हारा साजो सामान, तुम्हारी शानो शौकत, तुम्हारी जो दराहट कुछ भी काम ना आई, ये है तुम्हारी असल हकीकत। अहाउला इल्लदीना अक़समतुम, क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके मुतालिक तुम कसमें खाकर कहते थे कि इनको तो खुदा अपनी रहमत से कुछ भी न देगा। आज इन्हीं से कहा गया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए ना खौफ है ना रंज। ये आराफ वाले सारी बातें करेंगे कि वो उन लोगों से कहेंगे तुम तो कहते थे ये बड़े हकीर हैं,
یہ بڑے کمزور ہے، اس کو تو اللہ جنت ہی نہیں دے گا، اپنی رحمت سے ہی نہیں نوازے گا، دیکھو تو صحیح، یہ تو آج جنت میں جا رہے ہیں، ان پہ تو آج کوئی خوف نہیں ہے۔ آج اصل شان کن کی ہے، آج اصل چودراہٹ کن کی ہے؟ یہ جنت والوں کی ہے جنہیں تم حقیر سمجھا کرتے تھے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ یہ خاص نوازش، خاص انعامات کن پر ہوں گے؟ جنت والوں کے لیے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اس طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات بھولے رہے، یعنی آخرت جیسے وہ دنیا میں رہ کے آخرت کو بھول گئے تھے، آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ آج ہم ان کو کیسے یاد رکھیں؟ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اس امیجنیشن سے نکل کر ایک حقیقت دنیا میں آ کے دیکھیں اور ایمان لے آئیں اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، وہ کتاب جو اللہ نے ہمیں دی، اور ان رسولوں پر ایمان لے کر آئے جو اللہ نے رسول نازل کیے۔ یہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا والوں کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جائیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، وہ راستہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔